ہے نا جی؟ ہاں، جس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اب کوئی بندہ مجھے موضوع یوں باندھے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں تو میں کیا بیان کروں گا؟ قرآن و سنت میں تو منگنی ہے ہی نہیں۔ نکاح قرآن و سنت میں تو موضوع بنتا ہے مجھے، منگنی اور نکاح قرآن و سنت میں تو بولوں تو کیا بولوں؟ اب آپ نے رواج بنایا، آپ نے تشکیل دیا، آپ اس کو 100 افراد کی دعوت کرتے ہیں، آپ سونا چاندی لے کے جاتے ہیں، آپ انگوٹی پہناتے ہیں، آپ بوندی کھلاتے ہیں، آپ لڈو کھلاتے ہیں اور بولتے ہیں قرآن و سنت سے بتاؤ، تو میں کیا بتاؤں؟ کیا تو آپ نے، مجھے کیا بتانا پڑے گا؟ تو سب سے پہلی بات ذہن سے اتار لیجئے، منگنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں کیا بیان کروں میں؟ ہاں، نکاح ہے جس کے آداب، طریقے، ہر قسم کے مسائل اللہ تبارک و تعالی نے مفصل طور پر بیان کیے، لیکن اب بات آ ہی گئی منگنی اور نکاح، تو مجھے بھی کچھ بولنا پڑے گا۔ یہاں کے حالات کا جہاں تک مجھے معلوم ہے اور مجھے بتایا گیا ہے، اس حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اب فرمایا، اصول بتا دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب کامیابی کی راہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میری طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی، جو کوئی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دوسری جگہ طٰہٰ میں فرمایا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو کوئی بھی ان ہدایتوں کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ 4 چیزوں کی گارنٹی مل گئی، 4 چیزوں کی گارنٹی مل گئی۔ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا گروہ کو اللہ نے 4 چیزوں کی گارنٹی دی ہے۔ نمبر 1 غم نہیں، نمبر 2 خوف نہیں، نمبر 3 گمراہ نہیں، نمبر 4 بدبخت نہیں۔ اور کتاب و سنت سے لاپرواہی روگردانی کرنے والوں کے لیے 4 عذابات سنا دیے۔ اسے غمگین ہوگا، اسے اللہ خوف دے گا، وہ بدبخت ہوگا اور گمراہ ہوگا۔ آج اٹھا لو، دیکھ لو اپنی زندگی میں کون کون کیا کیا ہے، سمجھ لو جس حیثیت سے ان 4 چیزوں میں اٹکا ہوا ہے اسی حیثیت سے تم کتاب و سنت کی نافرمانی کرتے ہو، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان پریشان، غم سے نڈال۔ کیوں جی؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ تمہیں کیا ہے، اللہ نے غم دیا ہے، مستقبل کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، فلاں گورنمنٹ آ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، کیا ہوگا معلوم نہیں مسلمانوں کا۔ یہ کیوں دیا؟ کتاب و سنت کی دوری کی وجہ سے خوف طاری ہو گیا تمہارے اوپر۔ اگر کتاب و سنت پہ عامل ہوتے تو نہ کوئی خوف ہوتا نہ غم ہوتا تمہارے لیے، یہ گارنٹی ہے۔ اور بدبختی و گمراہی تو ایسی ہے، خواہ وہ ماشاء اللہ اہل الحدیث کہنے والے کیوں نہ ہو یا عام مسلمان کیوں نہ ہو، بہت سے وہ چیزیں، وہ رسمیں، وہ بدعتیں جو کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کے لیے اپنا تن من دھن لگایا، آج ان کے نام لیوا اسی کے تعلق سے بھرپور کیا ہے، اپنے آپ کو اس پر ملوث کیے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ویسے ہی بعض اخلاقی برائیوں کی حیثیت سے آج میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، جو کہ 4 چیزیں اگر ٹٹول لیں اپنی زندگی میں اور 4 چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ 4 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، واقعتاً کوئی غم نہیں ہے، واقعتاً کسی بات کا کیا ہے، اندیشہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور گمراہ نہیں ہے اور بدبخت نہیں ہے، تو یاد رکھیے کتاب و سنت پر عامل ہے۔ اگر ان میں سے کمی ہے تو سمجھ لیں کہیں آئیں بائیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ چیز دی ہے، یہ عذاب دیا ہے۔ تو جس حیثیت سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ آیا، اس بگاڑ میں سب سے بڑی وجہ معاملات ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تو توحید آتی ہے تو اہل الحدیث بنتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں درگاہ کو جانے والا بھی ہوں، اہل الحدیث بھی ہوں۔ گرم گرم آئس کریم کھاؤ تو ہو نہیں سکتا، آئس کریم ہوگا تو گرم نہیں ہوگا، گرم ہوگا تو آئس کریم نہیں ہوگا۔
ہے نا جی، دو متضاد چیزیں تو ایک جمع نہیں ہوں گی. تو اتنا تو اطمینان ہے کہ اہل الحدیث جب بولیں گے تو ان کے اندر شرک تو نہیں ہوگا، توحید تو سمجھیں گے تب تو اہل الحدیث بنیں گے. اوپری طور پر ہی صحیح، گہرائی کا نہیں، صفات کا علم نہیں ہے، اسماء و صفات کا علم نہیں ہے، گہری باتیں نہیں معلوم ہیں، لیکن موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، سجدہ کسی کے لیے نہیں، رکوع کسی کے لیے نہیں، قیام کسی کے لیے نہیں، دعا کسی کے لیے نہیں، نظر کسی کے لیے نہیں، نیاز کسی کے لیے نہیں، ذبح کسی کے لیے نہیں. اتنی موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہی ہے، تو اس معاملے میں تو دو رائے نہیں. لیکن اب شیطان نے دیکھا کہ توحید پر تو انہیں کیا ہے، ہم ان کو کیا نہیں کر سکتے، گمراہ نہیں کر سکتے، تو یہاں سے اس نے دوسری راہیں نکالی کہ دنیا میں تو رسومات میں تو لوازمات میں تو معاملات میں تو انہیں گمراہ کر ہی سکتے ہیں، تو چلو اسی میں کریں، جتنا ہو سکتا ہے نئے ماموں کو نپٹا ماموں، ہے نا، سنے نا، ہاں چلو اتنے ہی پہ راضی ہے وہ ہمارے سے. لیکن ہم کیوں راہ دیں اس کو جو کہ ہمارا پکا دشمن ہے؟ یہ سیدھی راہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روایت کرنے والے صحابی کے ایک لکیر کھینچ کے اللہ کے رسول نے باقاعدہ بتلایا، دیکھو یہ سیدھی راہ ہے جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جو سیدھی جنت جاتی ہے. پھر اللہ کے رسول نے ادھر ادھر ترچی لکیریں کھینچی، کہا کہ یہ ہے جو شیطانی راہیں ہیں، یہاں پر سب شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں کھینچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اگر ذرا سا دائیں بائیں ہو تو جہنم کی راہیں نکل جائیں گی اور سیدھے تم جہنم میں پہنچو. تو اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر کیوں دائیں بائیں کی راہ لیتے ہو کسی بھی معاملے میں؟ زندگی معاشرتی زندگی ہے، اور انسان بغیر معاشرے کے خود اکیلی زندگی نہیں گزار سکتا. انسان ہو تو اس کے لیے خاندان چاہیے، اس کے لیے اپنے بیوی بچے چاہیے، اس سے گھر آباد ہوتا ہے تو بستی آباد ہوتا ہے. تو سوسائٹی اور معاشرے کی اکائی کیا ہے؟ انسان، بیوی، بچے، خاندان، پھر شہر، بستی. اب اس کو جوڑنے کا، اسے قائم کرنے کا، گھر بننے کا کیا اللہ نے ہدایت نہیں دی کہ تم اپنے طور پر رسم ایجاد کر لو؟ اتنے اہم پوائنٹ پہ اللہ گفتگو نہیں کرے گا اور تم سمجھ لیے کہ ہمیں کیا ہے، اس کی رہنمائی نہیں ملتی اسلام میں، تو خود اپنے طور پر ایجاد کر لو رسومات. یاد رکھو ایک اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں، بہت اہم پوائنٹ. وہ کیا ہے جی؟ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم ہے، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، حج کرو، ہے نا، روزے رکھو. لیکن کہیں کیسے کرو کا لفظ نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ تو مل جاتا ہے. ظہر کی 2 رکعت، ظہر کے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 1 رکعت میں 1 قیام، 1 رکوع، 2 سجدے، سجدہ بین جلسہ، یہ تمام کیفیت کہاں ہے قرآن؟ ٹائمنگ کہاں ہے قرآن میں؟ نہیں. زکات دو، کتنے پہ زکات دو؟ سونا کتنا ہونا چاہیے، چاندی کتنی ہونی چاہیے، کب زکات دینا چاہیے، احکامات زکات کیا ہے قرآن میں؟ رمضان کے روزے رکھو، کن سے ٹوٹتا ہے، کن کے لوازمات ہیں، کیا شروط ہیں، کہاں ہے قرآن میں؟ حج کرو، کون سے مہینے میں ہے، کہاں کرنا ہے، کن ایام میں ہے، مینا میں کب ہونا ہے، عرفے میں کب ہونا ہے، کہاں ہے پورا طریقہ؟ حالانکہ اتنے اہم عبادات، لیکن مختصراً جامع کلام کیا، احادیث میں روشنی مل گئی، اللہ کے رسول نے بتلایا بس. لیکن معاملات کا مسئلہ اتنا اہم ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے معاملات کے لیے الگ الگ کیا ہے صورتیں رکھی اور رکوعات پر مشتمل گفتگو کیا. بقرہ میں تقریباً آدھا جز یہی معاملات میں ہے. طلاق کیسے دینا، نکاح کیسے ہوتا ہے، کون سی چیزیں آپ کے لیے حلال ہے، کون سے حرام ہے، حتیٰ کہ سورۃ النساء رکھی، پوری ایک سورت ہے جو کہ عورتوں کے نام پہ ہے. سورۃ الطلاق ہے،
پوری ایک سورت طلاق کے بارے میں وضاحت کے سلسلے سورہ طلاق، سورۃ النور، پوری کی پوری معاملات، پوری سورہ احکامات میں زنا کا معاملہ کیا ہو، حد کیسے جاری ہو، کس پہ جاری ہو، لعان کا مسئلہ کیا ہو، اسی طرح کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا، اور اس وقت کیا ہے بیویوں سے انہوں نے اعراض کیا، اس تمام مسائل، ایلا جو ہے اللہ کے رسول نے خود بھی کیا، ایلا جو بیوی کو کیا چھوڑنے کی قسم کھانا، ان تمام معاملات پر گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہے، لیکن اس میں مجمل اشارہ ہے، معاملات کو اللہ نے اس سے زیادہ اہمیت دی، اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو۔ ہم کو معلوم ہی نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، اچھوں کو نہیں معلوم، اس کے بجائے معلوم کیا ہے جی، رسم و رواج بہت معلوم ہے۔ ہاں، انہیں تٹے میں اوپر لال کپڑا ڈالنا کہتے، اندر لڈو چھونا کہتے، انگوٹھی ایسی چھونا کہتے، کیا وہ لے جاتے ہوئے کیا ہے سرپوچھ رکھنا کہتے، کیا کی کرنا کہتے، اسے نہلانا کہتے، اسے پلانا کہتے، انہیں بچہ بن جاتا، انہیں کون ہے اتنا بڑا لانگا، یہ ہماری چنئی کی اردو ہے، کیا غلطی نہیں بھائی، گالی وغیرہ نہیں ہے، وہ لانگا بولتے ہیں بڑے مرد کو بس۔ ہاں تو یہ کیا، یہ تو ہمیں رسومات تو سب یاد ہے، ہماری عورتوں کو بھی یاد ہے، ایک ایک رسم برابر لکھ کے گویا کہ حافظہ ہوتی ہیں رسموں کی، قرآن کی حافظ بنو بولے تو وہ تو ایک آیت ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن یہ رسومات کی لسٹ مرد بھی گھر کا بھول جائے تو بھول جائے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ عورت کبھی نہیں بھولتی، اجی یاد کرے کیا جی، وہ کرے نہیں جی تمہیں، آؤ جی کریں گے، پھر چلو پھر نیا رسم ایک شروع، رسم کبھی نہیں بھولتی۔ اور اس کو اتنی اہمیت کے بازوں میں تو کیا ہو گیا، اگر اس کے بغیر شادی ہو گئی تو شادیش نہیں کرتے ان کی، کون بولا، کہاں سے لایا، کیا دلائل ہیں تمہارے پاس، کیا منمانی شریعت ہے؟ اگر منمانی شریعت ہے تو پھر تو تمہیں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، کسی کی ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ اصل تو مسلمان کا نام ہی اس بات کا گواہ ہے کہ تمہاری منمانی نہیں چل سکتی۔ مسلم کہتے ہیں اس کو جو اپنے خواہشات کو تک اللہ اور اس کے رسول کے آگے رکھے، بھائی احکامات کو نہیں بول رہا ہوں، خواہشات۔ ہاں اللہ کے رسول لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی خواہش بھی میں لائے ہوئے دین کے نیچے نہ آ جائے۔ خواہش کرنے میں کیا غلطی ہے بھائی، خواہش میں تو گناہ نہیں ہوتا نا جی، خواہش کو عمل میں لانے میں نہ گناہ ہوتا، بیٹھے بیٹھے میں سوچوں کو کیا ہے ہوا میں اڑوں، ایک خواہش ہے نا، لیکن اللہ کے رسول نے کہاں تک حد بندی باندھی ہے، دیکھو جو شخص وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے خواہشات تک میرے انڈر میں نہیں لاتا، سوچنا بھی غلط ہے، بیٹھے بیٹھے سوچے انہیں برقع پہن لگ جاتے نا، اندر کیا رنگی آنکھیں دے گا تو ایسے ہی وہاں سے حساب شروع ہوتا، اچھا تو بیٹھ کے سوچتا کیا، ہمیں بھی لکھتے ہیں اس کے اوپر برابر آرٹیکل لکھ کو رکھو، ہاں حساب وہاں سے شروع ہوتا، خواہش تک بھی نہیں کر سکتے تم حرام، کام تو بہت دور کی بات۔ جب یہ معاملہ ہے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری کوئی حرکت تمہاری اپنی منمانی نہیں، شریعت میں دیکھنا جائز ہے نہیں، ہاں اس حد تک کہ جائز ہے تو کرو، ہاں کھانے بیٹھے ایک مرغی کی ٹانگ لائے کھا لی، دوسری رکھے کھا لیے، تیسری کھاؤ پیٹ بھر کو نہیں ہے تو، چوتھی کھاؤ ہاسپٹل کو جاؤ، کرو جائز ہے، بعد میں پڑو مصیبت، ٹوائلٹ بالکل بازو بن لو روم کے ساتھ ہی، جاتے آؤ جاتے آؤ جاتے آؤ، تمہاری مرضی، لیکن جہاں تک اجازت نہیں ہے تو پھر وہیں اسٹاپ، جائز حد تک آپ کو اللہ نے دیا ہے، مجھے نہیں دیا، یا یوں الٹا رکھ لیے جی مجھے دیا ہے آپ کو نہیں دیا، بعد میں بولیں گے مولوی صاحب غریب کو بات ثابت کر کو کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا لے لے کو جانا چاہتے ہیں، کیا بھی لے لے جاتا رہے، ہاں
تمہیں نہیں دی مجھے دی. میری وسعت ہے میں 1000 روپے کا کوٹ پہنو, تمہاری وسعت تم 100 روپے کا پہنو, جائز, غلطی کوئی دکھاوا نہیں ہے, تکبر نہیں ہے. تو تم 1 لاکھ کا کوٹ پہنو, کوئی مسئلہ نہیں, تم نہ لدیا ہے. جائز حدود تک جاؤ تو اس معاملے میں انسان اور مسلمان کو شریعت پابند نہیں کرتی, جاؤ وہاں تک جاؤ. لیکن وہاں معاملہ آتا ہے جہاں پر جائز ہی نہیں ہے تو فل اسٹاپ لگاؤ. خواہ تمہاری بہت زیادہ خواہش کیوں نہ ہو, تمہیں مال کیوں نہ ہو, تمہارے پاس وافر مقدار میں ہر چیز وسیع کیوں نہ ہو, لیکن یہ بات ناجائز کو جائز نہیں بنا سکتا. اس حیثیت سے پہلا اسٹیپ سمجھ لیجئے, منگنی ہے کیا. آج کے ادوار میں منگنی کے نام پہ اصل میں کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ بات چیت کو ہم گھٹ کرتے ہیں. اور اسے یا تو لڑکا لڑکی کو کوئی گفٹ دیتا ہے, یا سامنے آمنے, ذرا بہت زیادہ ترقی ہو گئی یورپین کنٹریز کی طرف تو آمنے سامنے بیٹھ کے پناتے ہیں. اس سے زیادہ ترقی ہوئی تو دونوں روم میں چلے جاتے ہیں, ہے نا. اب اس کا نام دے دیا ہے بات پکی کرنا. کیوں جی, زبان سے بولے تو پکی نہیں ہوتی کیا؟ ہاں, کیسا پکی ہوتی, کیا ابھی دیش نہیں؟ تو کیوں اتنے اپنی زبان کو خراب کر لیے, اتنے بے غیرت کیوں بن گئے؟ منہ سے نکلتا تو جھوٹی نکلتا ہے کیا تمہارے؟ تم ہی اپنی زبان کو گرا دی. بات پکی کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مسلمان اتنا بے ایمان ہو گیا کہ منگنی جیسی چیز بھی ایک انسان پورے ذمہ داری سے کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا, بات چیت ہوتی ہے تو دونوں خاندانوں کو اعتبار کیوں نہیں, دونوں دھوکے باز ہیں. ورنہ تو مسلمان سے نکلی ہوئی ہر بات, زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پکی ہے. کچی کیسے ہوتی؟ تم کچے ہو اس واسطے کچی ہوتی ہے, تم پکے بنو مسلمان, تمہاری ایک ایک بات, ایک ایک لفظ پکا ہے. مر جا سکتا ہے مسلمان, وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. مر جا سکتا ہے مسلمان, جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول مسلمان کیا کمزور ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں کمزور ہو سکتا ہے. پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ مسلمان دونوں ایک نہیں ہو سکتے, ہاں کمزور ہو سکتا ہے. تو زبان سے نکلی ہوئی بات اصل میں ہے ہی پکی جب دو خاندان مل کے یا دو خاندان والے مل کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہم لیتے ہیں یا بیٹا ہم دیتے ہیں. بات پکی ہے, بات سمجھ لی گئی ہے, پھر منگنی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب پکی کے لیے تم نے ایک رسم ایجاد کر لی اور کہا کہ جب تک یہ رسم پوری نہ ہو, انگوٹھی نہ دی جائے, یا فلاں لوگ لے کر تحفے نہ لے جائیں, اتنے لوگوں کا کھانا نہ کھلایا جائے, یا شادی محل میں دعوت نہ رکھی جائے, پھر منگنی نہیں ہوتی. تو اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, تم نے ویسے ہی بدعت ایجاد کر لی جیسے بدعتیوں نے اپنے اپنے درگاہوں میں بدعتیں ایجاد کر لی ہیں. ان میں اور ان میں پھر فرق نہیں ہوتا. راضی ہو تم ایسی بدعتوں تو پھر تو چھوڑنا پڑے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھر منگنی کا. اگر تم صرف یہ حوالہ دیتے ہو کہ ہم بھائی منگنی, ہم تو کیا ہے جی رسمن وہ منگنی نہیں کرتے جو بدعتی لوگ کرتے ہیں, ہم تو کیا بات پکی کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, بات پکی زبان سے جو بولتے ہیں نا وہی ہو جائے, اس کے لیے کوئی رسم, اس کے لیے کوئی دباؤ نہیں. اور اس میں بات دوسری کیا ہے, سب کچھ لڑکی والوں کے اوپر. کھانا کون وہ پکائے, کتنے لوگ لے کے آئیں گے یہ بولیں گے. دیکھو کھانا انہوں پکانا, انہوں نے بولنا گتے, انہیں بولیاں گتے. تو اب یہ بتائے گا کہ ہم 150 200 لوگوں کو لائیں گے. اب خواہ اس کو غربت کے مارے لڑکی کے باپ کا برا حال ہو جائے, اس کو دکھتا نہیں, رحمت نہیں آتا. باہر بڑے رحم کے قصے, بڑے سخین و داتا انہوں نکال کو غریبوں کو دیتے, لیکن یہاں پوری کنجوسی. کیا ایک مسلمان پہ رحم نہیں آتا؟ پاپ اس کے چہرے پہ کیا کیا چھریاں پڑی ہوئی ہیں, غم سے کیسا نڈال ہے. 200 افراد کا کھانا وہ صرف کیا منگنے میں کھلائے گا, تو پھر شادی میں کہاں سے کتنا. ایک باپ اپنی بیٹی کو اگر بیاہ دیتا تو مرتے دم تک قرضداری اس کے اوپر ہوتی. کیسے ظالم درندے بن گئے ہیں ہم.
ظالم درندے، انسانیت بھی، اسلام تو بہت دور کی بات، انسانیت بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، جو یہ کہتے ہیں کہ کیا لڑکی والے کرنا ہے، ہم کہیں گے اتنے لوگ لائے تو تم کو ارینجمنٹ کرنا ہے، پھر اس میں 1000 نکتے، پھکی تھی کھیر، مٹھی تھی، یہ فلاں برابر نہیں تھا، پان برابر نہیں تھا، آئس کریم برابر نہیں، پھر پورے تانے سن۔ کس کے باوا کا مال ہے جو کھاتے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام طریقے سے مال لوگوں کا نہ کھاؤ، کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، ہم اسی پیٹ میں جہنم کی آگ بھروائیں گے کل، ظلمن کھاؤ گے اللہ کل اسی پیٹ میں جہنم کی آگ بھروائے گا اس میں سے۔ تو پہلی چیز سمجھ لیجیے، اگر واقعتاً کوئی بہانہ کرتا ہے کہ منگنی اصل میں ہم بات پکی کرنے کو کہتے ہیں، تو میرا جواب یہی ہے کہ ہر مسلمان کی چھوٹی بڑی بات جو بھی کہتا ہے وہ پکی ہی ہوتی ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں 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 یہ اسلام میں بہت بڑی رسم ہے، اس کے بغیر نکاح کیسے ہوتا، تو وہ پکا جھوٹا بدعتی ہے، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی تصور۔ رسم کے طور پہ، عبادت کے طور پر، مذہب کے طور پر اگر کوئی منگنی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر کوئی اہل الحدیث کہتا ہے نہیں بھائی ہم رسم رواج تو نہیں کرتے لیکن ہم کیا کھانا کھلائیں گے اصل میں بات پکی کرنے کو، تو دوسرا جواب ہمارا ہوگا کہ کوئی اہل الحدیث جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو دونوں طرف پھنسے، کسی طور پہ جائز۔ اب دوسرے سیشن پہ آئیے آگے، تو آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اچھا ہم منگنی نہیں کرتے، اب اس کے پیچھے کیا کیا رسومات یہ ہیں مجھے نہیں پتا، تو منگنی ہی سرے سے نہیں تو رسم کہاں سے آئی؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایک ایک رسم پہ الگ نہیں بولتا کہ منگنی کے لیے 50 افراد کی دعوت کھلانا صحیح نہیں ہے، منگنی کے لیے انگوٹھی لے جانا صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہیں بولتا میں بولتا ہوں کہ منگنی ہی نہیں ہے سرے سے۔ اصل میں منگنی نکلی ہے کہاں سے؟ مانگنی سے۔ ہاں مانگنی کیا ہے؟ لڑکے والے لڑکی کو مانگ لیں یا لڑکی والے لڑکے کو مانگ لیں، وہی منگنی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی تلک لگاتا ہے، کوئی کیا ہے بٹو لگاتا ہے، کوئی کیا ہے آپ کو کیا ہے کہ کوئی اور رسم کرتا ہے، تو یہ سب تو کیا ہے بدعات، خرافات، شرک میں تک آ جاتی ہے۔ اگر نئی خالی خلی دعوت ہوتی ہے تو اس دعوت کی کوئی اجازت نہیں، بات مسئلہ ختم۔ تو آپ پوچھیں گے کہ اچھا ہم نہیں کرتے، کریں گے کیا؟ دوسرا ریمیڈی کیا ہے؟ کچھ نوجوان، کچھ اعلیٰ حضرات، کچھ بزرگ افراد اٹھے، ایک رجسٹر قائم کریں، کہیں کہ اہل الحدیث احمد آباد کے جو بھی ہوں وہ ہمارے پاس آئے اور یہ گواہی دیں کہ ہم کچھ نہیں لیتے، نہیں دیتے، تو ہم اپنا دفتر دیں گے، ورنہ دفتر نہیں دیں گے۔ ہم اصول پہ کام چلتا ہے، اس سے بیداری آتی ہے۔ یہ نہیں کہ آئے بکواس کیے چلے گئے، واہ واہ کیا کیا تھا، ماشاءاللہ الحمدللہ، یہ سب میں مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے تو بات کو پہنچانا ہے بیدار۔ میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں بہت سے کیا ہیں اس نصیحت کو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.